تو انڈینس چھائے ہوئے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، دبئی کے اندر. میں سعودی عرب بھی گیا ہوں، وہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں چھائے ہوئے ہیں. ان کی وہاں پہ جس نے کہتے ہیں نا ان کا راج ہے وہاں پہ. گلی محلوں میں ایسے پھر رہے ہیں جیسے دلی ممبئی میں وہ گھوم رہے ہیں وہاں پہ. آپ نے مودی کو اوارڈ دیا تو ہمیں کیوں نہیں دیا؟ ٹھیک ہے. تو یہ یہ بچوں والی حرکتیں کہ انڈیا جو ہے وہ کیا نیکسٹ سپر پاور ہے. چائنا میں اجمل قاسم نہیں پیدا ہوا تھا نا، چائنا میں حافظ سعید نہیں پیدا ہوا تھا نا، چائنا میں اسامہ بن لادن تو پیدا نہیں ہوا تھا نا. کشمیر میں جو کشمیری پنڈتوں پر اتیاچار ہوا ہے، کون سا قرآن بتاتا ہے کہ آپ ہندو پنڈتوں کو دھرم پریورتن کرانے کے لیے آپ اس کی بہو بیٹیوں کی عزت آبرو چھین لیں؟ یہ کون سا دھرم بتاتا ہے؟ اگر یہ کوئی دھرم بتاتا ہے تو اس دھرم کو بند ہو جانا چاہیے. وہ کہتے سانو پیسے دے دو، کہنا سانو پیسے دے دو، کہنا ساڈے ہے دے دو، کہنا ساڈا ہے دے دو. ایک ہی تماشا لگا ہے یار. یہ تو جسے وہ کہتے ہیں نا یہ رانگ نمبر ہے. سو دے کنسیڈرڈ پاکستان اے رانگ نمبر. سائیکل میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ کافی بے شرمی کی بات ہے کہ ہم لوگ قرض ملنے کے اوپر بڑی لوٹیاں ڈالتے ہیں، اور آپ یقین مانیں کہ اس قرض کے بغیر ہم لوگ چل بھی نہیں پاتے ہیں. دوستو پاکستان تو لڈیاں ڈال رہا ہے کہ جناب ہم تو آئی ایم ایف کی ڈیل مل گئی ہے، شکر اللہ پاک کا بچ گئے ہیں، اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے. ہمارے لیڈر کہہ رہے ہیں جناب ہم امریکہ کے شکر گزار ہیں، چین کے شکر گزار ہیں، سعودی عرب کے شکر گزار ہیں. جو انڈیا کی جو ٹریڈ ہے، جسے آپ یہ سمجھ لیں کہ پچھلے 11 مہینوں میں یو اے ای اور انڈیا کی جو ایک کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ ایگریمنٹ بننے کے بعد جو کہ مئی 2022 میں ہوا، تو جو نان آئل ٹریڈ ہے انڈیا اور یو اے ای کی وہ $45 بلین ہے. $45 بلین. اور انڈیا جو ہے وہ سیکنڈ لارجسٹ سپلائر ہے سعودی عربیہ کا آئل اینڈ گیس کا. اب آپ امیجن کر لیں جب ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں سعودیز کا $2 بلین کا اور اماراتیز کا $1 ارب کا، وہ سیکنڈ لارجسٹ ان کے آئل سپلائر ہیں اور ان کی اتنی زیادہ ان کے ساتھ ٹریڈ ہے. جب ہم شکر ادا کر رہے ہیں جناب چائنا کا، اور جب ہم شکر ادا کر رہے ہیں امریکہ کا، تو اڈانی گروپ اور اسرائیل کی جو حکومت ہے وہ پارٹنر ہیں حائفہ پورٹ میں، جو کہ $1.2 ارب کا جو پروجیکٹ ہے، اور یہ 2022 میں سائن ہوا. سو وہ بھی اپنا لیول اٹھا کے اوپر لے گئے ہیں. لیکن میں صدقے جاؤں اپنی لیڈرشپ کے اور اپنے ان عظیم سیاستدانوں کے اور عظیم لوگوں کے جو اس ملک کو چلاتے رہے. وہ آج پاکستان کو پنجابی کہتے ہیں روپیہ اکٹھا کرن لاتا نا. روپیہ یہی ہے نا، جب انڈیا کے اندر 100 سے زیادہ یونیکارنز ہوں گی، ٹھیک ہے، تو یہ جو کچھ ہم یو اے ای اور سعودی عرب سے اکٹھے کریں نا، یہ اس حساب سے تو روپیہ ہی ہوا نا. کہاں $3.4 ٹریلین کی اکانومی. تو یہ روپیہ ہی ہم اکٹھے کر رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں. پوری دنیا یہ ڈسکس کرتی ہے کہ ایک وقت تھا کہ انڈیا جو ہے وہ مڈل ایسٹرن ممالک سے دور رہا بیکاز آف پاکستان. سعودی عرب، یو اے ای، گلف، جی سی سی، سارے 57 ملک پاکستان نے ات چکی سی. ٹھیک ہے جناب، کہ نہیں انڈیا جو ہے نا صحیح ملک نہیں ہے، اچھا بچہ نہیں ہے، گندے بچے ہیں، انہوں نے کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے آل دیٹ. تو ہاں انہوں نے کوئی کاروبار نہیں کرنا، چھوڑو پر. ٹھیک ہے، وہ سعودیز کو پتہ چلا، وہ ہمارے تو سیکنڈ لارجسٹ آئل ایکسپورٹر، ہماری ایکسپورٹ ادھر ہوتی ہے. ٹھیک ہے جناب، اماراتیوں کو پتہ چلا ہماری تو دیکھیں نا ایک جو ہے وہ $45 ارب کی نان آئل ٹریڈ ہے. ان کو پتہ چلا کہ یہ سارے تو آ رہے ہیں مڈل ایسٹ میں، مڈل ایسٹ کو کھڑا کرنے آ رہے ہیں. تو انڈینس چھائے ہوئے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، دبئی کے اندر. میں سعودی عرب بھی گیا ہوں، وہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں چھائے ہوئے ہیں. ان کی وہاں پہ جس نے کہتے ہیں نا ان کا راج ہے وہاں پہ. گلی محلوں میں ایسے پھر رہے ہیں جیسے دلی ممبئی میں وہ گھوم رہے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے جناب، انفلیشن اتنی ہے 38%. ہم نے مڈل ایسٹ کو روک کے رکھا، انڈیا نے یاری نہیں لانی. ٹھیک ہے، آج وہ پاکستان کو بائی پاس کر کے ہر ملک جو ہے نا مودی کو ایوارڈ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس دن وہ کہہ رہے تھے مختصر خان صاحب میرے شو پہ کہ یار وہ ایجپٹ کے پریزیڈنٹ کو تھا امریکہ سے آیا، اتنا جو ہے وہ پروٹوکول لے کے، تو اس کو کچھ تو بنتا ہے، تو اس کو ذرا ہائیسٹ ایوارڈ ہی دے دو. ٹھیک ہے، لائن آف کریڈٹ بھی دے گا، یہ کرے گا. سو ہر ملک جو سمجھتا ہے یار ٹھیک ہے اس کی یار بڑے بھائی سے دوستی ہے، دنیا کے سب سے بڑے اکنامک پاور سے دوستی ہے، انہوں نے اتنا ان کو پروٹوکول دیا ہے، تو اب ہمیں بھی تو کچھ چاہیے نا، اس کو کچھ کریں. سو باقی ملک کے ان جی لائنیں سیدھے ہو جانے. ٹھیک ہے جی. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ بتاتا ہے کہ وے ڈو وی اسٹینڈ، ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں.
آج جو ہے وہ انڈیا کو مڈل ایسٹ پار کہا جا رہا ہے. دا ورلڈ از رائٹنگ اباؤٹ اٹ. دنیا لکھ رہی ہے اس کے اوپر کہ انڈیا جو ہے وہ کیا نیکسٹ سپر پاور ہے. انڈیا جو ہے سرپاس کر جائے گا, پیچھے چھوڑ دے گا. اس طرح کی رائٹنگز آ رہی ہیں. سو یہ امیجن ہے, میں تو کہتا ہوں ایک بڑا رتھلیس قسم کا انالیسز ہو پاکستان کا, رتھلیس قسم کا انالیسز ہو. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہماری جو ساری کی ساری لاٹ ہے نا, وہ شرمندہ ہے, شرمسار ہے, خاموش ہے, بولتی نہیں ہے کہ یار کی گلاں کریے, کیا باتیں کریں, کیا سنانے کو ہے ہمارے پاس. یہ ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال میں اور ایک وشوس سائیکل میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں. اور یہ کافی بے شرمی کی بات ہے کہ ہم لوگ قرض ملنے کے اوپر بڑی روڈیاں ڈالتے ہیں, اور آپ یقین مانیں کہ اس قرض کے بغیر ہم لوگ چل بھی نہیں پاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم اپنے اخراجات کم نہیں کرتے ہیں, ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانے کی طرف اور اپنی پروڈکٹیوٹی کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری ان ایفیشنسیز ہیں ان کی وجہ سے ہمیں قرض کے لیے بل بلانا پڑتا ہے, لوگوں کے پاؤں پڑنا پڑتا ہے, وہ بل آخر ہمیں مل جاتا ہے تو پھر ہم اس پہ کافی لڈیاں ڈالتے ہیں. یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ ساری صورتحال. لیکن اگر ایک لحاظ سے فخر ہم اس کو دیکھیں کہ قرض کا ملنا, آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں اور یہ سارے انہوں نے قدغن لگائی ہوئی تھی ہمارے اوپر کہ اگر IMF کا پروگرام بحال ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ اپنے جو معاشی معاملات ہیں وہ لے کر چلیں گے اور آپ کے ہاں انویسٹمنٹ کریں گے یا دوسری چیزیں ساری, اور اس کا پہلے سے IMF نے ساری گارنٹیز لی ہیں. اور جب PDM کی حکومت پچھلے سال آئی تھی تو تب صورتحال انتہائی مخدوش تھی, اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے تھے. ایسی صورتحال کے اندر بہت زیادہ تھا, اور PTI کی جو لیڈران ہیں, جو ان کی لیڈرشپ ہے, وہ بہت شدومت کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں, اس کا اعلان کیوں نہیں کیا جاتا. انڈین ڈائسپورا جو ہے وہ آج پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے, خاص کر ڈیولپ ورلڈ میں, ویسٹرن کنٹریز اور امریکہ میں بہت ہی بڑا انڈین ڈائسپورا آپ کو ملے گا جو وہاں پر کام کرنے گئے ہیں, جس میں زیادہ تر IT ورکرز ہیں. وہیں اگر بات کریں مڈل ایسٹ کی تو مڈل ایسٹ میں بھی جو سب سے بڑا نمبر ہے آؤٹ سائڈر ورک فورس کا وہ انڈیا سے ہی جاتا ہے, اور انڈینز کی پوری دنیا بھر میں بہت ہی عزت بھی ہوتی ہے کیونکہ انڈینز جہاں بھی جاتے ہیں اپنے دیش کا نام روشن کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے اچھے بیہیویئر سے یہ بھی بتاتے ہیں کہ انڈیا کا کلچر کیسا ہے. وہیں دوسری طرف جب پاکستانی باہر جاتے ہیں تو بہت ہی الول جلول حرکتیں کرتے ہیں, اور زیادہ تر جو جیل میں قیدی اس وقت مڈل ایسٹ میں ہے وہ پاکستانی مول کے ہی ہیں. اسی وجہ سے ان کے لیے ویزا کی جو پرکریا ہے وہ اور بھی جٹل کر دی گئی ہے, جبکہ بھارتیوں کو ویزا پروسیس میں ویور دیا جاتا ہے زیادہ تر کنٹریز میں, اور اس کا ریزن ہے اچھا بیہیویئر اور بھارت کی سافٹ پاور. لیکن پاکستانی میڈیا کا ایسا کہنا ہے کہ جو مودی ہے وہ مڈل ایسٹ کے جو ان کے مسلم برادر ملک ہیں ان کو پاکستان سے دور کرنے کی سازش کر رہا ہے, اور اسی وجہ سے پاکستانیوں کے لیے ویزا پروسیس کو کٹھن کیا جاتا ہے.